بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار چیزیں بدن اور دماغ میں قوت پیدا کرتی ہیں: بادام کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور کھجور کھانا۔ پانی زیادہ پینے سے بدن میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی، پیشاب کی جلن بھی دور ہوتی ہے اور سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اس طرح حدیث کے تمام راویوں نے آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک پیٹ کی چربی پگھلانے اور خون کو متحرک کرنے میں مؤثر ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی باریک اور حساس رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی جھریاں دور کرنے اور سکن کو نرم و ملائم بنانے میں معاون ہے۔ ناظرین، زیادہ کھانے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو بہرے پن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ کالی مرچ نظر تیز کرنے اور آواز صاف کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ مالٹے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور آنتوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور زخموں سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، خون کی کمی ہو جائے یا جسم میں سستی ہو تو انار کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ چہرے کو صاف و شفاف اور تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو تو ناشتہ کرنے سے قبل 2 گلاس پانی پی لیا کریں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں۔ اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں اور بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اسے لپیٹ کر جریر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر لے کر اسے سینے سے لگایا اور اسے چوم کر آپ کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ناظرین، خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو وہ کچا شلجم کھا لیا کریں۔ شوگر کی بیماری کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ کریلا خون کو صاف کر دیتا ہے اور خون کی حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور آپ کو نیند
سکون کی آتی ہے۔ ناظرین، مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ ناظرین، جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ اکثر لوگوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے، ان کو چاہیے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے ان کے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کی معدے میں تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، ان کو بکری کے دودھ میں لیمو نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے، چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر سکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہوتا ہے اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھائیں، یہ دل کو کمزور کرتی ہیں۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور اس کے رسول کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ میں کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں عقل کی جگہ شعور ہوتا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ شعور والا کبوتر ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ بیٹا رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔
اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ ناظرین، پیشاب کرنے میں جلدی کیا کرو۔ مثانے میں جلن یا کمزوری نہیں ہوتی۔ اسبگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ناظرین، ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں بادام کا تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے اور دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ جن کے بال گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن بالوں میں لگائیں۔ چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور آپ کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کی نظر کم ہونے لگی ہے۔ ناظرین، 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید آٹا کم سے کم کھائیں، معدے کے مسائل زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے کمرے میں سونا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو وقت سے پہلا بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، میٹھا زیادہ کھانا، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ پودینے کے پتے چبانے سے سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کی طرف نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا اور آپ نے اسے تقسیم کر دیا تو میں 2 آدمیوں کے پاس پہنچا جو بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، قسم اللہ کی، محمد نے اپنی اس تقسیم سے جو انہوں نے کی ہے نہ رضائے الہی طلب کی ہے نہ دار آخرت۔ جب میں نے اسے سنا تو یہ بات مجھے بری لگی، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو، کیونکہ موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہوتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1 بار مچھلی کھایا کریں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو شہد پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو یہ بخار ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ کھانا دماغ اور اعصابی نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ
اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس پانی کو روزانہ پینے سے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 5 عدد اجوا کھجور کھانے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ آدھا کھانے کا چمچ سونف اور آدھا چمچ لہسن کا رس ملا کر پی جاؤ۔ پیٹ بھی کم ہوگا، شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنا ختم ہوگا اور کمزور نظر تلوار سے تیز ہو جائے گی۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو کدو کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو پودینے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ قوت باء کو بڑھانے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کھانے کے ساتھ کریں۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ مثانے میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے۔ کھجور کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے جوانی کا حسن برقرار رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔